बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बंदों ने स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान मुवाजना करने के लिए मुझे कहा था, और ये पीछे मैंने एक सीरीज़ लाई जिसमें काफ़ी मुल्कों का मैंने आपस में मुवाजना करा था। उसमें स्वीडन और फिनलैंड का अभी तक मैंने मुवाजना किया था। तो आज की वीडियो में मैं स्वीडन और फिनलैंड को बताने जा रहा हूँ, ताकि जिस किसी के पास यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है तो उसको थोड़ी सी आगाही हासिल हो कि वो स्वीडन में जाए या फिनलैंड में जाए रहायश रखने के लिए। मोस्टली लोगों के लिए फिनलैंड एक काफ़ी नया मुल्क है। स्वीडन में चूँकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी या बहुत ज़्यादा गैर मुल्की आबाद हैं, इसके मुकाबले में फिनलैंड में थोड़े कम लोग गैर मुल्की आबाद हैं, इसलिए लोगों को फिनलैंड की इतनी ज़्यादा आगाही नहीं है। बहरहाल मैं दोनों को मुवाजना करता हूँ जितने शॉर्ट टाइम में पॉसिबल हो सका, और जाके आखिर में जाके थोड़ा सा इसका खुलासा बयान करूँगा कि उसमें क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या सहूलतें दोनों मुल्कों में मौजूद हैं। अब स्वीडन का जो रकबे के लिहाज से स्वीडन फिनलैंड से 33% बड़ा है। फिनलैंड का रकबा 3,38,145 किलोमीटर है, जबकि स्वीडन का रकबा 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब है स्वीडन काफ़ी बड़ा है, एक तिहाई बड़ा है फिनलैंड से। आबादी स्वीडन की 10.2 मिलियन है, जबकि फिनलैंड की आबादी 5.6 मिलियन है। तकरीबन आधी आबादी के से थोड़ा सा ऊपर है फिनलैंड स्वीडन के। इसमें स्टॉकहोम जो कैपिटल है स्वीडन का, इसकी आबादी 1.65 मिलियन है, जबकि हेलसिंकी जो फिनलैंड का कैपिटल है इसकी आबादी 1.3 मिलियन है। स्वीडन में जो औसत उम्र है जिंदा रहने की वो 82.6 साल है, जबकि फिनलैंड में जो औसत उम्र है रहने की वो 81.55 है। तो काफ़ी फ़र्क है, एक साल का जो फ़र्क है ये काफ़ी फ़र्क होता है इसमें। बेसिकली एक्चुअली दोनों वेलफेयर स्टेट हैं, दोनों अपने शहरियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो इसलिए जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं सारे वो अपने वेलफेयर प्रोग्राम की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जब हम बात करते हैं दोनों मुल्कों के आपस में मुकाबले की, तो स्वीडन के अंदर जो स्वीडिश आबादी है वो 80.3% है। उसके बाद जो इराकी हैं वो 1.4% है, सीरिया वाले 1.9% है। सीरिया वाले और इराक वाले अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ से मूव होने शुरू हैं। इसमें फिनलैंड वाले भी 1.4% स्वीडन में रहते हैं, आबादी का 1.4%, और बाकी सारे जितनी भी नेशनलिटी है वो सारी स्वीडन के अंदर मिला के वो 15% बनती हैं। तो स्वीडन जो है इमिग्रेंट्स के लिए शुरू से एक बहुत अट्रैक्टिव मुल्क चला जा रहा है। जो फिनलैंड है वो इमिग्रेंट्स पर्सन के लिए कभी भी अट्रैक्टिव मुल्क नहीं रहा। उसमें थोड़े से इमिग्रेंट्स आबाद हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो रशियन है, एस्टोनियन है, स्वीडिश है, रोमानी है और सामी लोग आबाद हैं। जब हम लैंग्वेज को देखते हैं तो स्वीडन के अंदर जो नेशनल लैंग्वेज स्वीडिश है, फिनलैंड के अंदर ज़ाहिरी बात है फिनिश है। स्वीडन के अंदर जो सामी, रोमानी, ये एथनिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं। इसके अलावा अब अरबिक भी बहुत ज़्यादा बोली जा रही है सीरिया और इराक वालों की वजह से। जबकि फिनलैंड में जो स्वीडिश है वो 5.2% लोग स्वीडिश बोलते हैं। रशियन 1.5% लोग रशियन ज़बान बोलते हैं। जहाँ तक ज़बान का तल्लुक़ है फिनिश और स्वीडिश का, स्वीडिश जो ज़बान है ये इंग्लिश, डच, यहाँ से इसके मेन रूट्स आते हैं, जबकि जो फिनिश ज़बान है इसका इन ज़बानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके जो नज़दीक तरी लैंग्वेज है वो हंगरी वालों की है या एस्टोनियन लैटवियन वालों की है, या जो पीछे इसको जो बेसिक रूट्स आ रहे हैं वो मंगोलिया से इसके रूट्स आ रहे हैं। इतना आसान नहीं है जो यूरोपियन ज़बानें बोलता है उसके लिए फिनलैंड को ज़बान को सीखना, लेकिन जो जर्मन ज़बान बोलता है उसके लिए स्वीडिश ज़बान को सीखना बहुत आसान है। कभी भी किसी मुल्क का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जो बेसिक चीज़ दुनिया में देखी जाती है कि वो मुल्क अपने एजुकेशन सिस्टम पे, अपने जीडीपी का, अपने बजट का कितना फ़ीसद हिस्सा खर्च करता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें इसमें जीडीपी का, तो पाकिस्तान 2019 में 2.3% अपने जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करता था। नॉर्मली जो मुल्कों में कहा जाता है कम से कम 3% लाजमी होना चाहिए। 2019 में पाकिस्तान 2.3% खर्चा करता था। अब 2020 के बाद जाके पाकिस्तान 1.50% सिर्फ पाकिस्तान जीडीपी का एजुकेशन में सर्व करता है। अगर इसके मुकाबले में आप फिनलैंड को देखें तो 6.4% अपनी जीडीपी का एजुकेशन में खर्चा करता है, लेकिन अगर आप स्वीडन को देखें तो वो 7.6% जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करता है। इसी वजह से
سویڈن کے اندر دنیا کی اعلیٰ پائے کی یونیورسٹیاں ہیں، اعلیٰ پائے کا ایجوکیشن سسٹم ہے، ہر لحاظ سے دنیا میں ٹاپ ممالک میں سویڈن شامل ہوتا ہے۔ سویڈن کے رقبے کو انہوں نے 21 پروونسز میں تقسیم کیا ہوا جس کو ہم کاؤنٹیز کہتے ہیں، جبکہ فن لینڈ کو 19 ریجنز میں صوبوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا انہوں نے۔ سویڈن کسی زمانے میں ایک بہت بڑا ملک تھا، ایک بہت بڑی بادشاہت تھی، جس میں فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک کا کچھ ایریا سارا اس طرح ملا کے تو 6 جون سن 1523 کو سویڈن ملک کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اس میں ڈنمارک، ناروے اور سویڈن یہ تھوڑے سے 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے اس وقت ملک۔ 6 دسمبر 1917 کو فن لینڈ نے رشیا سے آزادی لی، تو فن لینڈ جو ہے وہ سویڈن کے مقابلے میں بہت ہی نیا ملک ہے، حالانکہ اس کو بھی 100 سال سے اوپر گزر چکے ہیں۔ دونوں ملک ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، بلکہ نارڈک کنٹری جتنے بھی فن لینڈ، ناروے، سویڈن، ڈنمارک یہ سب ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، لیکن جو فن لینڈ ہے وہ فری مارکیٹ کے ساتھ ویلفیئر اسٹیٹ ہے۔ فری مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بزنس کرنے کی ٹوٹل آزادی، جس میں کوئی قید جس کو بولتے ہیں بندشیں بزنس کرنے میں وہ نہیں ہوتی، یا آپ کو کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، جبکہ ویلفیئر کنٹری میں آپ کو آمدنی کا بڑا حصہ جو بزنس کرنے والوں کو وہ اپنے گورنمنٹ کو ٹیکسز کی شکل میں اور ویلفیئر کی مد میں خرچ کرنا پڑتا ہے، جبکہ فری مارکیٹ فن لینڈ میں مواقع بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں مین جو اکانومی ان کی جو چل رہی ہے وہ میٹل، الیکٹرانکس، مشینری، سائنٹیفک انسٹرومنٹس، شپ بلڈنگز، پیپرز، کیمیکلز، ٹیکسٹائل، کلاتھنگ، اس پہ منحصر ان کی ساری اکانومی جو کہ ساری انڈسٹریلائز۔ اگر آپ سویڈن کو دیکھیں تو اس کی اکانومی جو ہے وہ آئرن اور سٹیل، جو بیسیکلی ان کے پاس منرلز آتے ہیں، اس کے بعد ٹیلی فون کے اسپیئر پارٹس ہو گئے، ووڈ کے ہو گئے، پیپرز ہو گئی، موٹرز ہو گئی، فوڈز ہو گئی۔ اگر آپ جی ڈی پی کی گروتھ دیکھیں کہ کون ملک کتنا ترقی کر رہا ہے تو سویڈن کی ترقی 4.1% گروتھ ہے، جبکہ فن لینڈ کی ترقی جو ہے 6.2% ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان امپلائمنٹ دیکھیں، بے روزگاری جس کو بولتے ہیں، سویڈن میں ہر 100 میں سے 7.25 لوگ بے روزگار ہیں، جبکہ فن لینڈ کے اندر تقریباً 6.5 لوگ بے روزگار ہیں۔ اگر ہم ٹیکسز کی بات کریں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ٹیکسز ویلفیئر اسٹیٹ کا تعین کرنے میں کام آتے ہیں، سویڈن کے اندر جو ٹیکسز ہیں، جو فائنل ٹیکسز جس کو ہم بولتے ہیں، فائنل ٹیکسز مین جب ایک شخص اگر تنخواہ کے اوپر فار ایگزامپل میکسیمم 33% یہاں پہ سویڈن میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں سیلری کے اوپر، تو اس کے بعد جو انڈائریکٹ ٹیکسز آتے ہیں، مثلا میں اگر کوئی آٹا خریدنے جاتا ہوں، میں چینی خریدنے جاتا ہوں تو اس پہ بھی میں ٹیکسز پے کرتا ہوں، تو یہ سارے ٹیکسز ملا کے سویڈن میں 50.6%، تقریباً 51% آمدنی کا آدھے سے زیادہ آمدنی ہماری گورنمنٹ ہم سے ٹیکسز میں لے لیتی ہے۔ فن لینڈ کے اندر تھوڑا سا زیادہ برا حال ہے، وہ 53% لوگوں سے آمدنی کا لے لیتے ہیں۔ تو غیر ملکیوں کے لیے سویڈن جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، بہت اٹریکٹیو ہے۔ اب سویڈن میں اگر آپ موو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی ایزیلی آ سکتے ہیں، آپ اس کے یورپی یونین پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایزیلی آ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یورپی یونین کے ممالک کی لانگ ٹرم ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، جس کو ہم پی آر کہتے ہیں، اگر وہ بھی کسی ملک ہو جو 5 سال کے بعد ملتا ہے تو اس پہ بھی آپ سویڈن میں موو ہو سکتے ہیں۔ جبکہ فن لینڈ میں جو موو ہونے کا طریقہ کار ہے، اگر آپ یورپی یونین کے ممالک سے صرف یورپی یونین پاسپورٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہالی کوالیفائڈ ہیں، باقی اسٹوڈنٹس کا ابھی تک اتنا زیادہ رجحان نہیں بنا فن لینڈ میں جانے کا، تو وہاں پہ یہ چیز کا رجحان کم ہے، تو اس معاملے میں سویڈن فن لینڈ سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کون سا ملک زیادہ مہنگا ہے اور کون سا ملک سستا ہے، دونوں ملک مہنگے ہیں، دونوں ملک سستے نہیں ہیں، لیکن جو فن لینڈ ہے وہ سویڈن سے 22.8% مہنگا ہے۔ لیونگ ایکسپینسز جو ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں۔ سویڈن میں اگر آپ چھوٹے شہر میں جائیں تو 700 یورو پر ہیڈ کے حساب سے، اگر بڑے شہر میں جائیں تو 1200 یورو پر ہیڈ ہے، جبکہ فن لینڈ میں اس کے مقابلے میں 890 یورو پر ہیڈ ہے۔ ایوریج سیلری اگر ہم بات کریں امیر اور غریب سب کو ملا کر، تو اس معاملے میں سویڈن فن لینڈ سے آگے ہے۔ فن لینڈ کی جو ایوریج سیلری ہے وہ 2924 یورو فی بندہ ہے، جبکہ سویڈن کی جو سیلری ہے 3181 یورو فی بندہ ہے ایوریج سیلری۔
چلڈرن بینیفٹس سویڈن کے اندر تقریباً 125 یورو دیے جاتے ہیں، فن لینڈ کے اندر 95 یورو دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم موسم کی بات کریں تو دونوں ملکوں میں نارڈک کنٹری سب کا موسم جو ہے وہ سرد ہے، راتیں لمبی ہیں، دن چھوٹے ہیں۔ میں سردیوں کی بات ہے، اس میں گرمیوں میں دن تھوڑے لمبے ہیں لیکن موسم نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ان سب ممالک میں اندھیرا بہت زیادہ ہے اور سردی میجارٹی مہینوں میں سردی یہاں پہ چلتی ہے۔ لیکن سویڈن کے اگر آپ ساؤتھ میں جائیں جہاں پہ مالمو وغیرہ ہے یا باقی شہر ہیں تو وہ فن لینڈ سے کافی زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم شارٹ کٹ جو ایک سٹوری میں ان کی اگر بتاؤں اگر آپ کو، تو سویڈن کے اندر جو بینیفٹس دیے جاتے ہیں وہ بچوں کو 16 سال کی عمر تک فنڈنگ کی جاتی ہے۔ بچے پیدا ہونے کے بعد 480 دن کی والدین کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ ڈس ایبل اور سک بچوں کے لیے اسپیشل کیئر کا سسٹم موجود ہے تاکہ گورنمنٹ ان کے علاج، ان کے رہائش، ان کے کھانے پینے خرچہ اپنے ذمہ لیتی ہے۔ ہاؤسنگ الاؤنس میں مدد دی جاتی ہے، جو غریب فیملیز ہیں ان کو بوب بدراگ جس کو بولتے ہیں، ہاؤسنگ الاؤنس کی مد میں انکم ادا کی جاتی ہے۔ جو بڑوں کے لیے بھی ڈسیبلٹی بینیفٹس ہیں ان کے لیے بھی اسپیشل کیئر کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ بے روزگاری الاؤنس دی جاتا ہے اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے۔ ریٹائرمنٹ کی اور پینشن الاؤنس جس کو وہ تقریباً سب یورپین ممالک میں رائج ہے لیکن سویڈن میں بھی اس چیز کیا ہے، پور فیملیز کے لیے علیحدہ سے سوشل سسٹم میں ان کے لیے امداد رکھی گئی ہے۔ فن لینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً سیم چیزیں ہیں، میں آپ کو وہ بھی گناتا ہوں۔ فیملی الاؤنس وہاں پہ بھی دیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے ایڈ دی جاتی ہے جبکہ سویڈن میں اسٹوڈنٹس ٹوٹلی فری ہیں۔ میٹرنٹی الاؤنس دیا جاتا ہے وہاں پہ فن لینڈ میں۔ سکنس کا الاؤنس دیا جاتا ہے چونکہ علاج سویڈن سے تھوڑا سا ایکسپینسو ہے، سویڈن میں تھوڑا سا سستا ہے۔ یہاں پہ سویڈن میں جو علاج ہے وہ آپ کے لیے سبسڈی بیس پر یعنی گورنمنٹ کی طرف سے رعایت کے طور پر دی جاتا ہے۔ لیکن ایک جو بیک لیش ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کو کافی عرصہ پہلے آپ کو بکنگ کروانی پڑتی ہے کافی چیزوں کے لیے، جبکہ فن لینڈ میں جو علاج ہے وہ پیمنٹ کے اوپر ہے لیکن انشورنس کمپنیاں یا گورنمنٹ سبسڈی اس کے اوپر آپ کو خرچ کی واپسی کا کچھ پرسنٹیج کا بندوبست کر دیتی ہے۔ بے روزگاری الاؤنس بھی فن لینڈ میں دیا جاتا ہے۔ چائلڈ کیئر میں اس کے لیے کنسیشن دی جاتی ہے جبکہ چائلڈ کیئر سویڈن کے اندر ٹوٹلی فری ہے۔ اولڈ ایج پینشن بھی فن لینڈ میں دی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں سویڈن اور فن لینڈ کا موازنہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سویڈن کے اندر بہت خوش ہوں، میں یہاں سے موو ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ڈپلوماز ہیں انجینئرنگ میں کچھ ان چیزوں میں تو اس کے لیے آپ کے پاس فن لینڈ میں مواقع زیادہ ہیں۔ لیکن اگر آپ سروسز میں آئی ٹی میں ان چیزوں میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سویڈن میں آپ کے پاس مواقع بہت زیادہ ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔